حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم پیئیں گے، ہم سوئیں گے، ہم تجارت کریں گے، ہم نکاح کریں گے، ہم عبادت کریں گے، غرض کے تمام معاملات اگر ہم حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر کریں گے تو ہمارا ہر عمل اور ہمارا ہر فعل یہ باعث ثواب ہوگا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے رسول اور عام انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ ہے، ہم وہ کلمہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیگر اور سارے معاملات ہیں، دیگر اور سارے خصوصیات ہیں، تو نبی اور امت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان اور بشر اس لیے بنا کر بھیجا ہے تاکہ عالم بشریت ان سے فیض پا سکے، عالم انسانیت ان کو سمجھ سکے، ان کے کھانے پینے سونے اور ان کی گفتگو تجارت کاروبار ہر چیز کو دیکھے اور وہ چیز اپنے زندگی کے اندر لائیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسان بنا کر بھیجا جو تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اکمل ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام و رسول اعظام سب راست باز یعنی سچے، امانت دار، کبھی خیانت نہیں کرتے، نیکوکار، ہمیشہ نیک صالح، ہر نیکی ان کے اندر موجود، اور معصوم یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام و رسول اعظام کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل محفوظ رکھ دیا۔ تو معصوم انبیاء علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے۔ کفر، شرک، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی اور ان جیسے تمام مذموم اخلاق، تمام بری عادتیں سے یہ بالکل پاک ہے۔ کبھی وہ کفر نہیں کرتے، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں کہا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا، کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، اور نہ کبھی کوئی برے کام ان سے سرزد ہوئے، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل معصوم رکھا، محفوظ رکھا، پاک رکھا، اس لیے کہ نبی کے نقش قدم پر امتی کو چلنا ہے۔ اگر نبی کوئی گناہ اگر کرے گا تو پھر امت بھی وہی گناہ کرے گی، نبی سے اگر کوئی خطا ہوگی تو پھر امت بھی وہی خطا کریں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین رہنمائی ہے۔ اگر حضور میں کوئی عیب ہوگا، حضور میں کوئی خامی ہوگی، حضور میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوگا تو پھر بندہ بھی وہی کرے گا، امت بھی وہی کرے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام و رسول اعظام کو تمام گناہوں سے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، ہر گناہ سے بالکل محفوظ رکھا، پاک رکھا، دور رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں رتی برابر کمی و زیادتی نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور وحی کے جتنے بھی طریقے ہیں، جو طریقوں سے اللہ نے جو احکام اپنے نبی اپنے رسول تک پہنچائے ہیں، انہوں نے وہ تمام احکام من و ان امت تک پہنچا دیے۔ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اس میں اپنی طرف سے نہ کچھ بڑھایا نہ اپنی طرف سے کچھ کم کیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنے سے کچھ نہیں کہتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وحی ان کی طرف فرماتا ہے وہی یہ اپنی امت کی طرف جو ہے تو پہنچا دیتے ہیں، اور نہ ان سے کبھی اس میں بھول چوک ہوئی، کوئی بھول چوک اس میں نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام اللہ نے ان تک پہنچائے تو تمام انبیاء علیہ السلام و رسول اعظام نے وہ احکام انہیں واپس یعنی مخلوق تک پہنچا دیے۔ جو کچھ انہوں نے مخلوق کو سنایا اور ہدایت دی سب حق ہے۔ انبیاء علیہ السلام بہت ہوئے ہیں اور سب انبیاء پر بلا تعین تعداد ایمان لانا چاہیے۔ ہمیں تعداد نہیں معلوم، جیسے ہم نے کہا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن میں 313 رسول ہونا مشہور ہے، لیکن صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں تعداد معلوم ہو یا نہ ہو، ہم ہر نبی پر جو بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ہر رسول جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ہم تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسول اعظام علیہ السلام پر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی صالح یعنی نیک بندہ، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث
غرض کے کیسے ہی بزرگ اور کامل درجے کے ولی ہو، وہ کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ مقام نبوت اور مقام رسالت یہ تمام درجوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ جیسے ابتدا میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت اور رسالت یہ کسب سے حاصل نہیں ہو سکتے، یعنی ایک انسان نیک بن سکتا ہے پرہیزگاری، تقوی، زہد اختیار کر کے وہ منصب ولایت پر پہنچ سکتا ہے، کوئی منصب غوث پر پہنچ سکتا ہے، منصب قطبیت پر پہنچ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی منصب رسالت پر اور منصب نبوت پر محنت کر کے عمل کر کے نہیں پہنچ سکتا، چونکہ یہ اللہ جسے نبی بناتا ہے وہی نبی ہوتا ہے، اللہ جسے رسول بناتا ہے وہی رسول ہوتا ہے۔ تو کوئی ولی کتنے بھی بڑے درجے کا ہو وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور نبی کی نبوت معلوم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ سے ایسے ایسے خلاف عادت کام کرائے جو کسی مخلوق سے ممکن ہی نہیں۔ ان امور کو معجزے کہتے ہیں، اور معجزہ علامت ہے نبوت کی۔ جیسے کہ ایک ہے عادت اللہ، ایک ہے قدرت اللہ۔ اللہ کی عادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے، جیسے اللہ نے آگ کو پیدا کیا تو آگ یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھری ہو یا کوئی ہتھیار ہو وہ کام آتا ہے کاٹنے کے، اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات امور ہیں جو عادتاً چلتے ہیں۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایسے ایسے خلاف عادت کام ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، تو آگ نے کیا کیا؟ وہاں پر خلاف کام کیا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ میرا عصا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن سوال کا مقصد یہ تھا کہ جس چیز کی طرف توجہ دلانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ تھی، چونکہ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا قال ہی عصایا، کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریاں بھی چراتا ہوں، اس پر جو تو پتے بھی جھڑاتا ہوں اس کے ذریعے، اور اس کے میں اپنا توشہ بھی باندھتا ہوں، دیگر اور بھی کام اس سے کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا القی عصا، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ وہ لکڑی کا عصا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر ڈالا، اچانک وہ ایک بہت بڑا اسدہ بن گیا۔ قرآن کریم نے اس کی کیفیت یہ بیان کی کہ وہ بہت بڑا بھی تھا اور بڑا پھرتیلا بھی تھا۔ عموماً جو اسدہ ہوتا ہے بڑا، وہ بڑا ہونے کی وجہ سے اس میں اتنا پھرتیلا پن نہیں ہوتا۔ چھوٹا سانپ یا سانپ کا بچہ جو پھرتیلا پن بتاتا ہے زمین پر، بڑا اسدہ اس طرح سے نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو، وہ ایک بڑا اسدہ بن گیا۔ تو وہ کیسا تھا؟ بہت ہی بڑا بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ بڑا پھرتیلا بھی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھا گئے، تو اللہ نے فرمایا لا تخف، نہ ڈریے، اس کو پھر اٹھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کر اٹھا لیا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ خلاف عادت ہے، کوئی لکڑی زمین پر پھینکنے سے وہ عصا نہیں بن سکتی، اور ہاتھ میں لینے سے بھی عصا نہیں ہو جاتی۔ عصا نہ سانپ بنتا ہے، نہ سانپ کو پکڑے تو وہ لکڑی بن جاتی۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریباں میں ڈالو، اپنے یعنی بغل میں یا نیچے ڈال کر جب آپ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں تو پھر اس میں ایک شعاعیں پیدا ہو جاتی، جیسے سورج کی روشنی کیسے اس طرح سے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مٹی کا اگر کوئی پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ حقیقت کا پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو اگر قم بسم اللہ کہہ کر ٹھوکر مارتے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر کوئی کوڑ کا مریض ہے تو آپ اس کے جسم پر اپنا دست اقدس پھیر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو جو معجزات عطا فرمائے، وہ کیسے معجزات عطا فرمائے؟ نبی کی اور اس رسول کی قوم جس فن میں سب سے زیادہ ماہر ہے، اور جہاں پر ان کی اڑان ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر ان کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر کا معجزہ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ طب میں بہت مشہور تھی، دوا سازی میں، دوا بنانے میں، جڑی بوٹیوں کے اندر ان کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا، لیکن کوڑ کے مرض کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح جو مادر ذات اندھا ہوتا ہے اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تیسرا یہ کہ مردے کو زندہ کرنے کی ان کے پاس کوئی دوائی نہیں تھی۔ تو جہاں پر ان کی پروازیں ختم ہو گئی، اللہ نے اس کے اوپر کا معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا، تاکہ نبی اپنی قوم میں سب سے بلند رہے، سب سے بالا رہے، سب سے اونچا رہے، سب سے بڑا مقام نبی کا ہو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادوگری بہت زیادہ تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جادو کے توڑ کے لیے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ لوگ بھی یعنی ایسا منتر پڑھتے اور جو رسی ہوتی یا ان کے پاس جو لکڑیاں ہوتی اسے سانپ بنا لیتے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا قرآن مجید میں ہم نے تلاوت کی تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو 70,000 جادوگر اترے تھے مقابلے کے لیے، اور فرعون اور پوری اس کی قوم، اس کے لشکر، پوری رعایا وہاں پر موجود تھی، اور بڑے بڑے ماہر جادوگر فرعون نے طلب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا آپ پہلے بتائیں گے یا پھر ہم نے بتانا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا پہلے کیا معاملہ ہے بتا دو۔ انہوں نے کچھ منتر پڑھے اور رسیوں کو، لکڑیوں کو انہوں نے سانپ بنا دیا، اور پورے میدان میں بس سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں۔ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا، سامنے والوں کو وہ صرف کیا ہے، سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، لیکن جادوگر جانتے تھے یہ سانپ نہیں ہے، یہ رسی ہے، یہ لکڑی ہے، لیکن آنکھوں کا دھوکہ ایسا ہوتا ہے جادو سے کہ سامنے والے کو اس کی حیت بدلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کا جو تو معجزہ کیا، اس طرح کا جو تو جادو کیا، اب معجزہ پیش کرنے کی باری آپ کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ آپ بھی اپنا عصا ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو آن واحد میں جتنے بھی وہ سانپ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا عصا اسے نگل گیا۔ اب یہ ہوا کہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ تمام کے تمام سجدے میں پڑ گئے اور اعلان کر دیا قالوا آمنا بربی ہارون و موسیٰ، کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ تو مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ یہ جانتے تھے کہ شکست کی جو بھی بات ہوگی، شکست کی وجہ سے فرعون ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، لیکن انہوں نے نہ صرف شکست کو قبول کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا بھی اعلان کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جادوگر یہ جانتے تھے کہ ہم نے جو بھی منتر کیا وہ منتر کی وجہ سے لوگوں کو ہماری رسیاں، ہمارے عصا، ہماری لکڑیاں صاف نظر آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو ڈالا اور وہ عصا جو ازدے میں تبدیل ہو گیا، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ حقیقت میں معجزہ تھا۔ وہ چونکہ جادوگر اس چیز کو جانتے تھے اس لیے انہوں نے کیا کیا، ایمان قبول کر لیا۔ فرعون نے دھمکی دی، بہرحال وہ دھمکی سے نہیں ڈرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ قوم نے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ بتائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک زندہ اٹھنی باہر نکل گئی، کہا کہ ہادہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اٹھنی ہے۔ ایسے بے شمار معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام کو عطا فرمایا۔ کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 10، لیکن ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سر تپا معجزہ بنا کر جو تو بھیجا۔ حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے علامت پر یہ معجزات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے تاکہ وہ ان کی قوم کو بتا سکے۔
انبیاء کے معجزے جو قرآن شریف میں یا صحیح روایتوں میں بیان ہوئے ہیں سب حق ہے اور ہمارا سب پر ایمان ہے۔ پیغمبروں میں بعض کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے، یعنی چونکہ نفس نبوت اور رسالت میں سب ایک جیسے ہیں، لیکن فضائل میں، درجات میں، مقام میں ایک دوسرے سے بلند ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں سب افضل ہے، سب اللہ کے مقرب ہے، سب اللہ کے پیارے ہیں، سب برگزیدہ ہے، اور بعض میں بعض کا رتبہ بڑا ہے۔ سب سے برتر، سب سے افضل ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام عالم کے لیے رحمت اور کل اہل زمین و آسمان کے پیغمبر اور ان سب سے افضل اعلیٰ ہے۔ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوگا، قیامت تک جتنے انسان جنات ہوں گے سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے رسول ہیں۔ اسے قبل ہفتے میں وضو کے مستحبات آپ کو بتائے گئے تھے، آج وضو کے مکروہات بیان کیے جاتے ہیں۔ وضو میں یہ امور مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب جس میں کراہیت آ جاتی ہے۔ جو چیزیں وضو میں مستحب ہیں جیسا کہ اس سے قبل بتایا گیا، ان کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ پانی ضرورت سے زیادہ یا کم خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ بھی نہیں کرنا اور ضرورت سے کم بھی نہیں کرنا۔ حالت وضو میں بلا ضرورت شدید دنیا کی باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ البتہ بہت شدید بات ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ منہ یا دوسرے اعضاء پر زور سے پانی مارنا، جیسے پانی لے کر